أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل ایک بات بہت تیزی سے ہمارے کانوں میں آ رہی ہے، وہ ہے آنے والے اتوار کے جلسے کے تعلق سے۔ کڑپا میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے بہت ہی اونچے پیمانے پر، اور تاریخ ہے 15 تاریخ اتوار کے دن شام میں 4 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک یہ جلسہ ہے، اور مقام ہے کڑپا جے راجا گارڈن، آزاد نگر۔ اور یہ جلسہ کرنے والے ہمارے ہندوستان کی بہت ہی فعال اور بہت ہی ذمہ دار جماعت جمعیت علماء ہے، اور اس جلسے کے مہمان خصوصی اور صدر ہم سب کے رہنما رہبر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء، حضرت مہمان خصوصی کے طور پر ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ آج کل چرچا بہت ہی ہو رہا ہے کہ جلسہ کڑپے کا۔ تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی اتنا بڑا جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو میں خصوصاً ان لوگوں کے لیے ویڈیو کے ذریعے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی مقصد بہت اونچا ہے، اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے اکابر جو قدم اٹھائے ہیں، اللہ کرے اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ اگر اس کے نتائج صحیح مرتب ہوئے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت اچھا رہے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ 5 باتوں کو لے کر جلسہ ہو رہا ہے۔ ایک، تحفظ آئین ہند، یعنی کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، سیکولر جمہوریت کو بچانا ہے۔ دوسری بات ہے وہ ایکسا سول کوڈ کے مخالف ہے۔ تیسری بات ہے مدارس، مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان، اس کے تحفظ کے لیے۔ اور چوتھی بات ہے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات ہے کہ 5ویں بات ہے اہل غزہ و فلسطین کی، اہل غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور مدد۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جس کو لے کر ہمارے اکابر اتنا بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جلسہ بیکار ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یا بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی حکومت سے ہم کیوں لڑیں، حکومت سے ہم جو ہے کیوں الجھیں۔ تو یہ باتیں سب اسی وقت دل میں آتی ہیں جبکہ انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے۔ انسان اپنے آپ کو جب کمزور محسوس کرے گا تو پھر ہر چھوٹی چیز سے بھی خوف کھائے گا، ڈرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اس ڈر کو ختم کرنا ہے، اس خوف کو اپنے دل سے نکالنا ہے، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ ملک جس میں آج ہم اس وقت سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، انگریزوں سے کوئی
ऐसे ही जो है दो तरफ बैठकर बहस मुबासा करके या फिर जो है कोई बातचीत करके मुल्क नहीं लिया गया, बल्कि इसकी बड़ी दास्तान है। 200 साल की तारीख है हिंदुस्तान की आजादी की, जंग आजादी की 200 साल की तारीख है। हमारे अकाबिर मुसलसल कुर्बानियां देकर, अपने जानों के नजराने देकर, अपने जानो माल की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद कराया है। तो इसलिए ये मुल्क सबका है। इसमें जिस तरीके से दूसरे मजहब के लोग जिंदगी गुजारते हैं, इसी तरीके से मुसलमान को भी उतना ही हक है। अगर ये कहूं तो झूठ नहीं हो सकता कि मुसलमान को उनसे भी ज्यादा हक इस मुल्क पर है। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई ये जलसा कोई सरसरी नहीं है, हमारे वजूद का मसला है, हमारे जिंदगी और मौत का मसला है, मौत और हयात का मसला जुड़ा हुआ है इससे। तो इसलिए कोई सरसरी ना समझे। अब ये 5 चीजें जो है, पहली चीज तो यह है कि तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद, यानी कि हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है कि भाई हिंदुस्तान में जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, हर आदमी को अपने मजहब में रहकर पूरे आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का इख्तियार है। एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले पर तनकीद नहीं करेगा, एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले को निशाने पे नहीं लेगा। यह हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हमारे हिंदुस्तान का आइन हमें यह हक देता है कि भाई तुम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुमको अपने मजहब में रहकर पूरे आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का हक। आज हालत क्या हो गई, इससे बहुत सारे जो है सवालात उठते हैं। आज एक तरफ इस मुल्क में एक वो कौम जो कि अपने आप को हिंदू कहती है, और एक वो कौम जो कि अपने आप को मुस्लिम कहती है, एक वो कौम जो अपने आप को ईसाई कहती है, एक वो कौम जो अपने आप को सिख कहती है, जैन कहती है। तो जितने भी हैं तमाम लोगों का ये मुल्क है, किसी एक मजहब का, किसी एक कौम का ये मुल्क नहीं है। आज इस मुल्क में एक तरफ जतरा चलता है तो दूसरी तरफ इज्तिमात, उरूस और जलसे क्यों नहीं चलते। एक तरफ मंदिर से आवाज आती है तो दूसरी तरफ से मस्जिद से अजान की आवाज क्यों नहीं। एक तरफ बलि का बकरा हो सकता है तो दूसरी तरफ कुर्बानी का बकरा क्यों नहीं। एक तरफ मंदिर हो सकती है तो दूसरी तरफ मस्जिद क्यों नहीं। एक तरफ हिंदू मजहब के इदारे हो सकते हैं तो दूसरी तरफ मदारिस क्यों नहीं। एक तरफ हिंदू आजादी के साथ, सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकता है इस मुल्क में, तो दूसरी तरफ मुसलमान क्यों नहीं। तो ये सवालात उठते हैं हमारे दिलों में। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इतना बड़ा जलसा किया जा रहा है। दूसरा कोई मकसद नहीं, किसी के खिलाफ में, किसी के मुवाफिक में जलसा नहीं, किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती, इसका कोई मकसद नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सालिमियत को बाकी रखने के लिए, हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए, जमहूरियत की हिफाजत के लिए यह जलसा किया जा रहा है। और यह मुल्क चलेगा तो किससे? कानून से। यह मुल्क चलेगा तो आइन से, नफरत से यह मुल्क नहीं चल सकता। हमारे अकाबिरीन ने जितनी कुर्बानियां देकर मुल्क को आजाद कराया है अंग्रेजों से, उस वक्त हमारे अकाबिरीन का नारा था कि भाई ये मुल्क हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, न कि किसी अंग्रेज का। तो इसी तरीके से आज हम आवाज उठाते हैं कि भाई ये मुल्क हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, न कि किसी फिरका परस्त ताकतों का। जितना दूसरे मजहब के लोगों को हक है जीने का, उतना ही और उससे ज्यादा हक मुसलमानों को है इस मुल्क में। तो आज
جو حالت بنتی جا رہی ہے کہ مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، درگاہوں کے خلاف، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کے خلاف جو محنتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی، تو اس کے خلاف ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ ملک صرف اور صرف قانون سے اور آئین سے چلے گا، نفرت سے یہ ملک چل نہیں سکتا۔ اگر کوئی فرقہ پرست طاقت یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہم اس ملک میں نفرت کی سیاست کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے اس خواب خیال میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی وہ لوگ اپنے خواب غفلت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کہ ان کا خواب غفلت ہے، خواب خیال ہے، اور ایک نہ ایک دن کا یہ خواب ٹوٹ کر رہے گا۔ تو یہ ملک اتنا بڑا ملک، کہ اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس ملک میں سکھ، مسلم، ہندو سب مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ جیسا کہ ترانے میں کہا گیا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب مل کر اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے یہ ملک کی حفاظت کے لیے، اور اسی طریقے سے دوسری بات اس میں یکساں سول کوڈ کے خلاف، کہ بھئی جب آئین ہمیں حق دیتا ہے اپنے مذہب میں رہ کر زندگی گزارنے کا، تو آپ کون ہوتے ہو کہ ہمارے حق چھینے؟ تو یکساں سول کوڈ یہاں نہیں چلے گا۔ کبھی ہم نے آواز نہیں اٹھایا کہ بھئی یہاں یکساں سول کوڈ ہو اور وہ اسلام کے موافق ہو، کبھی ہم نے آواز نہیں اٹھایا۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے بڑپن ہے اور مسلمانوں کی طرف سے فراخ دلی کا جذبہ ہے کہ مسلمان کسی مذہب والے کو ٹارگٹ نہیں بناتا۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ ملک سب کا ہے، سب کو یہاں رہنے کا حق ہے۔ لیکن جو لوگ فتنہ کرنا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور نفرت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ملک نفرت کی سیاست سے نہیں چل سکتا۔ تو اسی طریقے سے اور ایک وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف بھی یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ بل، جیسا کہ حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں، تو ہم بتانا چاہتے ہیں، حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں، واقعتاً اگر آپ مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وقف کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یا اگر یہ وقف ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے تو کھل کر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، اس میں ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وقف اگر رہے تب بھی مسلمان زندہ رہے گا، وقف اگر ختم ہو جائے تب بھی مسلمان زندہ رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انگریزوں نے ہمارے بڑے بڑے مجاہدین کو شہید کر دیا، جیسا کہ نواب سراج الدولہ، اور اسی طریقے سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے اشفاق اللہ خان، اور اسی طریقے سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ کتنے ہمارے اکابر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ کیا مسلمان ختم ہو گئے اس ملک سے؟ نہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو جائیں تب بھی مسلمان ختم نہیں ہوگا۔ ایسے ہزاروں کوششیں آپ کر لیں لیکن مسلمان کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں سے ملک کمزور ہوگا، ملک کو ہم کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ جب اس وقت ملک کو
ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے آگے بڑھ کر اپنی جانوں کی قربانی دی. آج اگر ملک کے لیے قربانی دینا پڑے تو انشاءاللہ مسلمان قوم ہی سب سے آگے رہے گی. جتنا ہم اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے دوست احباب سے محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے اس ملک عزیز سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ملک اپنا ہے، ہمارا ہے. تو آج جتنے لوگ ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اس خواب خیال میں نہ رہیں کہ بھئی ہم اپنے اس محنت میں کامیاب ہو جائیں گے. ہرگز ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے. اور ایک بات، مدارس، مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان، ان کی تحفظ کے لیے کہ آج ہر مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر مدرسے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قبرستانوں کی طرف ناپاک نگاہیں اٹھ رہی ہیں اور درگاہوں پر ناپاک ارادے ہو رہے ہیں. تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. ہم یہ ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ فرقہ پرست سیاست نہیں چلے گی. محبت کے ساتھ رہنا ہے، محبت کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تب یہ ملک آگے بڑھے گا. اور اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے بھلائی ہے، خیر خواہی ہے. تو یہ جو ہے کچھ ضروری باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، یہ بیکار چیزیں ہیں. تو وہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری ہے. جب کبھی بھی ملک کو ضرورت پڑی تو مسلمان آگے رہے. آج ملک کو ضرورت ہے، ملک کے آئین کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہونے جا رہا ہے کڑپا میں، اتوار کے دن 15 تاریخ شام کے 4 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک جلسہ ہوگا. اور اس جلسے کو کرنے والی ہندوستان کی سب سے بڑی ذمہ دار اور سب سے بڑی ذمہ دار جماعت جمیعت علماء ہے. اور کڑپا میں آزاد نگر جے راج گارڈن کے پاس یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، ہر حال میں ہر بندہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس جلسے میں آنے کی کوشش کرے. 5 لاکھ مسلمانوں کو حضرت نے بلایا ہے. ہم یہ دکھائیں کہ بھئی حضرت کو یہ بتائیں، یہ دکھائیں کہ حضرت آپ ہم سے 5 لاکھ مسلمانوں کا حکم کیا ہے، 5 لاکھ مسلمانوں کو آنے کے لیے کہا ہے. ہم 5 نہیں بلکہ 10 لاکھ مسلمان جمع ہوں گے اور آپ کے ساتھ کھڑیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ جمیعت علماء کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وقت جبکہ ہندوستان انگریزوں کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر اور دوسرے مذاہب کے لوگ مل کر قربانی دے رہے تھے، تو ایسے وقت میں کانگریس پارٹی نے انگریزوں سے معاہدہ کر کے آزادی کے لیے، مکمل آزادی نہیں بلکہ کچھ آزادی لینے کے لیے تیار ہو گئی. تو اسی دن جمیعت علماء کھڑی ہو کر یہ آواز لگائی تھی کہ ہمیں ناقص آزادی نہیں چاہیے، آدھی آزادی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں مکمل آزادی چاہیے. ہر چیز میں ہم اپنے طور سے آزاد، ہم انگریز کے غلام بن کر زندگی نہیں گزاریں گے. اسی وقت سے مسلسل یہ محنت ہوتی آ رہی ہے الحمدللہ. تو آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر جمعیت کا ساتھ دیں اور اس جلسے میں شریک ہوں اور یہ آواز لگائیں اور یہ دکھائیں حکومتوں کو کہ بھئی آپ جس طرح ملک چلا رہے ہیں یہ طریقہ آپ کا غلط ہے، جس طریقے سے آپ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں یہ طریقہ آپ کا غلط ہے، یہ دکھائیں. آخر میں 2 شعر عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں
کہ اس بزم جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک، اس بزم جنون کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندان تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یا اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم۔ تو اتوار کے دن ہر حال میں اپنا ہر کام چھوڑ کر کڑپا ہم کو پہنچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ہونے والے جلسے کو کامیاب فرمائے اور ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔